बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून है, दिन है मंगल का। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा कशीदा है और आज 9 जून का दिन नाजुक तरीन दिन है। वजह यह है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से आज के दिन की हड़ताल की कॉल दी गई है। आज के दिन कहा गया कि हम आगे बढ़ेंगे और कैपिटल दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में पहुंचकर पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद वहाँ पर धरना और इस तरह से एहतजाज किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी को पहले ही कदम करार दिया जा चुका है। इनके बड़े बड़े रहनुमा रूपोश हैं, बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, रिपोर्ट किया जा रहा है डॉन की तरफ से, ट्रिब्यून की तरफ से, जंग, दीगर अखबारात इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। हत्ता कि BBC तक मामला जा चुका है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट इस पर बात कर रहे हैं कि जी देखें ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, और इस पर पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने जवाब भी दिया है कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और चीज़ों को इस तरह से गलत करके पेश ना किया जाए। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। अभी बताया जा रहा है कि रावला कोट, जहाँ पर बहुत खौफनाक तसादुम हुआ था और डॉन के मुताबिक वहाँ पर 7 सिविलियंस यानी 7 शहरी इसमें मारे गए थे और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 लोग इसमें जाँ बहक हुए थे, जिनमें 3 पुलिस एहलकार और 1 FC का एहलकार बताया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इन हंगामों में शहादतें हुई हैं, जो एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। अभी कहा यह जा रहा है कि रावला कोट में चूँकि सबसे ज़्यादा कशीदा सूरत हाल है, वहीं पर क्लैशेस हुए थे। बाकी इलाकों से अभी खबरें ये हैं कि काफ़िले निकल रहे हैं और रावला कोट की तरफ पहुँच रहे हैं, आगे फिर उन्हें मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ आना है। लेकिन ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, सरकारी तौर पर कहा जा रहा है, कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में लोगों को बड़ी तादाद में इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। पहले भी कहा गया कि CMH का घेराव किया और फिर उसको फोर्सिबली ख़त्म करवाया गया था। अब दोबारा इस तरह से किसी को किसी जगह पर भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। रैलीज की सूरत में लोग मुख्तलिफ जगहों से निकल रहे हैं। रावला कोट का कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेज ने संभाला हुआ है। डॉन की खबर के मुताबिक जो अब तक डिटेल्स सामने आई हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि डॉन अखबार ने आज 9 जून के हवाले से एक खबर शाया की है कि आज़ाद कश्मीर में किस तरह से कशीदगी बढ़ी है और अभी क्या ताज़ा सूरत हाल है। प्रोस्क्राइब्ड JAC कंटिन्यूज विद द प्रोटेस्ट, AJ की ब्रेसिस फॉर लॉन्ग मार्च एज टेंशंस परसिस्ट। तारिक नक्काश साहब की ये खबर है और ये डॉन में पब्लिश हुई है। इस खबर के मुताबिक रावला कोर्ट में इतवार की शब होने वाले पुरतशद्दुद तसादुम में 7 शहरी और 4 कानून नफिज करने वाले इदारे के लोग जाँ बहक हुए और इसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बहुत कशीदा है। कल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मंगल को शटडाउन रुपया जाम हड़ताल का ऐलान किया हुआ है आज के दिन, यानी इसीलिए मैंने कहा आज नाजुक तरीन दिन है। अच्छा, इसमें मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि सदर वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, उसमें भी बात की गई कि जी मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकालें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि जी हम फिर मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। कलदम तंजीम है हालांकि, लेकिन उसको कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पर आ जाएँ, दोबारा प्रोटेस्ट ख़त्म करें और मुज़ाकरात करें। पहले भी हाल ही में मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। पिछली दफ़ा भी ये हुआ था कि आखिर में बातचीत पर ही बात ख़त्म हुई थी और कुछ काम हो गए थे, बिजली और गंदम वाला मामला वो सस्ती हो गई, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें रह गई थी, ये बाद में की जाएंगी। और अब आज आकर ज़्यादा जिसकी बात होती है वो 12 महाजरीन की सीटें हैं। कहा जा रहा है कि जी नहीं, ये किसी सूरत नहीं हो सकता, ये डिमांड पूरी नहीं हो सकती और यहाँ पर काम ख़राब हुआ। इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात की है। तो एक तरफ मुज़ाकरात के ऐलानात हो रहे हैं या बातचीत की बात हो रही है कि जी हल मुज़ाकरात में है, लेकिन साथ साथ आप देखिए कि प्रोटेस्ट और एक्शन भी चल रहा है। डॉन लिखता है इब्तिदाई मंसूबे के मुताबिक मुजाहिरीन भिंबर से लॉन्ग मार्च शुरू करके मीरपुर, कोटली और पूंछ से होते हुए 10 जून को मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचेंगे और कानून साज असम्बली के बाहर धरना देंगे। सरकारी हुकाम कहना है हालिया क्रैकडाउन के बाद इस एहतजाज में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत का इम्कान कम उनको नजर आता है। हुकाम के मुताबिक 200 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि कई रहनुमा रुपोश हैं। एक सरकारी अहदेदार ने कहा कि मुजाहिरीन को किसी भी मकाम पर इज्तिमा या लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी, कुछ भी कर लें, ये नहीं हो सकता, ये काबिल कबूल नहीं है। अलबत्ता अगर लोग पुरअमन रहें तो कानून इनके साथ नरमी बरतेगा, लेकिन किसी किस्म की भी बदअमनी पर सख्त कार्रवाई होगी। दुकानें बंद हैं, शट डाउन है, लेकिन ज़बरदस्ती ना करवाया जाए, ये भी वो कह रहे हैं। कोई खोलना चाहता है तो उसको इजाज़त है, जो अपनी मर्ज़ी से बंद करे उसकी मर्ज़ी है।
اور راولہ کوٹ جہاں پر سب سے زیادہ کشیدگی ہوئی ہے، باقی علاقوں سے تو لوگ نکل رہے ہیں، ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، لیکن پیر کے روز آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں معمولات زندگی کہیں بحال ہیں، کہیں بند ہیں، لیکن راولہ کوٹ میں مسلسل دوسرے روز بھی بازار بند اور ٹرانسپورٹ معطل رہی۔ ڈویژنل کمشنر کے مطابق مظاہرین نے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل کے راستے بند کیے اور اسپتال کے عملے کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ مظاہرین کے پاس اسلحہ اور پیٹرول بم موجود تھے اور انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کیے، اور ایسے جیسے کہیں سے لوگ آ جاتے تھے اور اچانک حملے کرتے تھے۔ حکام کے مطابق متعدد زخمیوں کو علاج کے لیے اسلام آباد منتقل کیا گیا، جبکہ کئی افراد زیر حراست بھی ہیں۔ اسی دوران میں شہداء کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بی بی سی کی بات کروں تو بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک طرف برطانوی رکن پارلیمنٹ، جو کہ لگتا ہے کہ آزاد کشمیر سے تعلق ہے، بہت سے آزاد کشمیر کے لوگ برطانیہ میں سیٹلڈ ہیں اور اسی طرح وہاں پر الیکشنز بھی لڑتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی اس طرح برطانوی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، خط لکھے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے جی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کشیدگی، برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا خط اور دفتر خارجہ کا جواب، بہتر ہوگا وہ اپنے ملک میں مثبت کردار ادا کریں۔ یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے اس کا باقاعدہ جواب دیا گیا ہے کہ جی جس طرح سے یہ بات اٹھائی جا رہی ہے پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اور اس طرح کی باتوں سے پرہیز کیا جائے اور غلط رپورٹنگ نہ کی جائے۔ اچھا، یہ ہیں جی برطانیہ میں حزب اختلاف کے رکن پارلیمنٹ اور آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ برائے کشمیر کے چیئرمین عمران حسین نے کہا ہے کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر برطانوی ارکان پارلیمنٹ کی تشویش میں اضافہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے وزیر خارجہ کو لکھے گئے ایک خط کی حمایت 50 سے زائد پارلیمنٹیرینز نے کر دی ہے، بی بی سی کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن ہے، بندش ہے، گرفتاریاں ہیں، یہ سب کچھ ہے، اس پر تشویش ہے، اور برطانوی حکومت اس سفارتی سطح پر اس معاملے کو اٹھائے۔ پاکستان نے اس خط اور کچھ اراکین نے برطانوی پارلیمنٹ کے تبصروں پر رد عمل دیتے ہوئے انہیں غیر ضروری اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے اسے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ یہ جناب پاکستان کی طرف سے جواب ہے اور اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے۔ اے جے کے پی ایم آفرز فریش ٹاکس امٹ کلیشز، تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی آ جائیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، کوئی اس طرف بات آتی دکھائی نہیں دے رہی۔ پاکستان کی بات کریں تو دیکھیے یہاں بھی ایک عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے، جب سے یہ حکومت ہے یا سیٹ اپ ہے 4 سال میں اس طرح کی صورتحال بجٹ سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 4تھی بار ملتوی کر دیا گیا ہے، تو ایک پینک سچویشن سی لگ رہی ہے بجٹ کے حوالے سے، اور اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ سہیل آفریدی ہیں جو تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی میں تو این ای سی کے بائیکاٹ کی طرف آؤں گا ہی نہیں، جو کہ لازمی ہے بجٹ پیش کرنے سے پہلے۔ نیشنل اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، ان کونسل کا اجلاس، جس میں سارے وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، اور تو اور پنجاب کے جہاں پر نون لیگ کی اپنی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب ہیں، ان کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ شجاع الرحمان صاحب کہ ہم پنجاب کے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے، اپنا شیئر کم نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہی بات چل رہی ہے کہ کسی نہ کسی کو تو جناب، بلکہ سارے صوبوں کو شیئر کم کرنا پڑے گا، وفاق کی ضرورت ہے تو اس طرف آنا پڑے گا۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ مہنگائی کے بعد یونیورسٹیوں میں داخلوں کی شرح تک کم ہو گئی ہے، آپ اندازہ لگائیے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ اچھا، سہیل آفریدی نے ایک پتہ کھیلا ہے کہ وہ عین موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں اور ان کو ساتھ ملا لیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جی کچھ ناراض اراکین ہیں، ان کا پریشر کم ہو جائے کہ جی بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، اور دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے صوبے کے لیے آواز اٹھائی ہے، وفاق پر پریشر ڈالا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار واجد گیلانی جو بہت ساتھ نظر آئے تھے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اس راستے پر چل پڑیں جہاں پر آپ کے لیے راستہ روکنا مشکل ہو جائے۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار یہ اب کہتے ہیں جی ججز ہم میں سے لیے جائیں، یعنی اسلام آباد سے لیے جائیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اچھا، اب وفاق کی طرف سے کہا جا رہا ہے اسٹریٹجک اخراجات پورے کرنے کے لیے این ایف سی ایوارڈ کے حصے میں صوبوں کے 1200 ارب روپے کم کرنا چاہتے ہیں، پہلے 1700 ارب تھے، اب 1200 ارب کہا جا رہا ہے۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ اپنے ہی پنجاب کے وزیر خزانہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں ہونے دیں گے، اپنی حکومت ہے نون لیگ کی، وہیں کچھ خیال کر لیں۔ تو کیا آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ عدم استحکام تو آپ خود پھیلا رہے ہیں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سپلائی بازار اور سی ایم ایچ کے سامنے احتجاج کرنے والے کو منتشر کیا۔ یہ راولہ کوٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔
راولا کوٹ شہر میں بازار دکانیں سب بند ہیں, سڑکوں سے ٹریفک غائب ہے. راولا کوٹ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر سیکورٹی فورسز کے ناکے لگا دیے گئے ہیں. صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے راولا کوٹ میں, سیکورٹی فورسز نے کنٹرول سنبھالا ہوا ہے. اور آئی جی بلکہ ترجمان انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر, ان کی طرف سے بیان سامنے آ رہا ہے کہ جی یہ پہلے بھی محاصرہ کیا سی ایم ایچ کا اور اس کے بعد حالات خراب ہوئے تھے, اب ہم مزید اس طرح سے نہیں کرنے دیں گے. اور پہلے ہی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کل عدم قرار دیا جا چکا ہے. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. آزاد کشمیر میں تو بہت ہی زیادہ نازک صورتحال ہے. اوپر سے اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں وہاں بھی بجٹ کو لے کر سمجھ نہیں آ رہی کیا بنے گا, کیونکہ اپنی حکومت کے لوگ ہی, سہیل آفریدی ایک طرف رہ گئے, اپنی حکومت کے لوگ ہی وہ بیانات دے رہے ہیں جی ہم نہیں ہونے دیں گے. پیپلز پارٹی کے تحفظات ابھی بھی کچھ حد تک وہیں کے وہیں ہیں. کہا جا رہا ہے زیادہ چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے لیکن کچھ باتیں تو رہتی ہیں. اللہ حافظ.